أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب خواتین اسلام، قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اے نبی جو کتاب آپ کی طرف میں نے وحی کی ہے، جس کتاب کو میں نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، آپ اس کتاب کی تلاوت کیا کیجیے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائیوں سے، برائیوں سے، خلاف شرع چیزوں سے روکتی ہے. میرے بزرگوں، آج بہت بڑا المیہ یہ ہے ہمارے سامنے کہ ہم نماز کی فرضیت کے قائل ضرور ہیں، لیکن نماز میں سستی، نماز میں غفلت اور نماز کو چھوڑ دینا یہ ہماری عادت بن چکی ہے. اگر ہم نمازی ہیں تو پھر ہماری اولاد بے نمازی، شوہر نمازی ہے بیوی بے نمازی، بیوی نمازی ہے شوہر بے نمازی. میرے بزرگوں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز قائم کریں، تو پھر ہم ان کی امت، ہمارے لیے تو بدرجہ اولا یہ ضروری ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بال بچوں کو بھی نماز کی تاکید کریں، نمازی بنائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. آپ صرف اکیلے نمازی مت بنیے، آپ پوری رات تہجد کی نماز پڑھیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں. آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی کے ممبران بھی نماز کے عادی ہوں. یہی ہمیں حکم بھی دیا گیا، کہا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. آپ اپنی فیملی کے لوگوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر جمے رہیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. ہمارے بہت سارے بھائی روزی روٹی کاروبار کا بہانہ کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم تو کاروباری آدمی ہیں، ہم دکان پر جاتے ہیں، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، اگر دکان بند کر دے، شٹر گرا دے تو پھر گراہک کے بھاگ جانے کا خدشہ ہوتا ہے. طرح طرح کی باتیں. اللہ کیا کرا؟ لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. اے میرے بندوں، میں تجھ سے سوال نہیں کرتا روزی کا. لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. روزی روٹی کے خوف سے نماز چھوڑ دینے والوں، روزی روٹی اور کاروبار کے مندہ پر جانے کے خوف سے اپنی نماز کو چھوڑ دینے والوں، نحن نرزقک، اللہ کہہ رہا کہ روزی تمہیں ہم دیتے ہیں، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں. تم نماز پڑھ کر کے تو دیکھو، سجدے میں اپنی پیشانی کو جھکا کر تو دیکھو. جب میں نے تجھے پیدا کیا ہے تو رزاق بھی میں ہی ہوں، یہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے.
تو میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو عادی بنائیں نماز پڑھنے۔ جب ہم مسجد کی پہلی صف میں فجر کی نماز میں جب ہماری حاضری یقینی ہوگی مسجد میں، تو آٹومیٹک ہمارے بچے ہمارے پیچھے پیچھے، کم از کم وہ مسجد کے اندر نہیں تو مسجد کے دروازے پر وہ ضرور ملیں گے۔ جب باپ مسجد جائے گا تب نہ بیٹا مسجد آئے گا، اور باپ بیچارہ مسجد آئے ہی نہیں اور پھر بیٹے سے یہ امید رکھے کہ بیٹا ہمارا خوب بڑا نمازی ہو، نماز کا پابند ہو، تو پھر یہ احمقوں کے جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھی ہے کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دیجیے، 10 سال کے ہو جائیں غفلت کرنے لگے نماز میں، جوتا لگائیے، ان کو ماریے پیٹیے۔ بڑی تاکید کی گئی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر کہ لوگ خود بھی نماز کے پابند بنیں اور اپنے بال بچوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ دعوت اللہ کا جو جامع نسخہ ہو سکتا ہے، بہترین نسخہ، وہ انہی 2 چیزوں میں ہے۔ کس میں؟ تلاوت قرآن اور نماز میں۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے، اللہ تمام مشکلوں کو آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ دعوت کے راہ میں آپ بہت آگے نکلیں گے۔ نماز اور قرآن یہ دونوں ایسی چیز ہے کہ اگر ان دونوں پر انسان عمل کرے تو پورے دین پر عمل کرنے کے راستے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے، بے حیائیوں سے، ان ساری چیزوں سے روکتی ہے۔ اس سلسلے میں امام حسن اور امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم تنہوا صلاته عن الفحشاء والمنکر فصلاته وبال علیہ۔ تفسیر بغوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 558۔ یعنی جس آدمی کو نماز فحش اور منکر چیزوں سے نہ روکے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی نماز اس کے لیے وبال ہے۔ انسان اگر نماز پڑھے، خشوع خضوع اختیار نہ کرے، اگر وہ برائیوں سے نہیں رکتا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کمی ہے، اور جب کمی ہے تو پھر وہ نماز آپ کے لیے وبال جان بنے گی۔ اس لیے نماز کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کے وقت پر پڑھنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ نے کہا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے، آخرت کی زندگی جو ہے وہی اصل زندگی ہے۔ کاش لوگ اس چیز کو سمجھتے۔ آگے اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ نے اپنی نشانی بتلایا، کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری ذات سے تمہارے جوڑوں کو، تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم جب اس کے پاس جاؤ تو اس سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تم دونوں کے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دیا، محبت پیدا کر دیا۔ ایک آدمی بتائیے، جب اللہ کی آیتوں کی بنیاد پر نکاح منعقد کیا جائے اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک افغانستان کا، ایک جو ہے قزاقستان کا، لڑکا جمشید پور کا ہے، لڑکی کولکاتہ کی ہے، لڑکی کولکاتہ کی ہے، لڑکا رانچی کا ہے، آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے پہلے سے۔ اللہ کی اس نشانی کو آپ سمجھیے کہ آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے انجان ہیں، اجنبی ہیں، لیکن جب رب کی آیتوں کی تلاوت کر کے نکاح منعقد کر دیا جاتا ہے، نکاح کے بندھن میں جب 2 اجنبی ملتے ہیں، ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ ان کے اندر ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے تک کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو اپنی نشانی بتایا اور کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ لتسکنوا الیہا،
تم جب بیویوں سے نکاح کر لو، بیویوں کے پاس جاؤ تو تمہیں سکون حاصل ہو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم دونوں کے درمیان اللہ نے مودت، رحمت، محبت پیدا کر دیا. امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 3 چیزوں کے بغیر انسان خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا. سکون نہ ہو زندگی میں، اس کی زندگی میں مودت نہ ہو، اس کی زندگی میں رحمت نہ ہو، تو پھر انسان خوشحالی کی زندگی نہیں گزار سکتا. سکون کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ایسا ٹھہراؤ کہ زندگی کی پریشانیاں اسے ہلا نہ سکے. جب زندگی کی پریشانی اس کو ہلا دے تو پھر سکون کا سکون کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے نشیب و فراز آپ کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے، زندگی کی پریشانی آپ کو ادھر سے ادھر نہ کر سکے. سکون کا یہ مطلب ہے. اور مودت محبت کا یہ رشتہ اس وقت تک پائیدار نہیں ہو سکتا کہ جب تک ایک دوسرے کی خطاؤں کو ہم نہ بخش دیں، اور ایک دوسرے کی کمزوریاں نظر انداز کرنے کے لیے جب تک ہم اپنے آپ کو تیار نہ کر لیں، اس وقت تک مودت حاصل نہیں ہو سکتی. مودت کو آپ یہ سمجھیے کہ اس میں ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. آپ جب کسی کے اوپر اپنی محبت نچھاور کریں گے، اپنی محبت جب کسی کے اوپر آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا بھی آپ کو ری ایکشن دے گا، سامنے والا بھی ریپلائی دے گا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا. اور یہ چیز ظاہر ہے ایک میاں بیوی کے درمیان اس چیز کا احساس انسان جوانی کے ایام میں محسوس کرتا ہے. جوانی کے ایام میں دونوں ایک دوسرے کے لیے مودت ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں. اور اسی میں ایک لفظ اللہ نے رحمت کا بیان کیا. رحمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے وقت میں ہو، مثال کے طور پر بڑھاپے کی عمر میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے وہ محبت نہیں چاہیے جو محبت جوانی میں مطلوب ہوتی ہے. بس آپ ان کی پریشانیوں میں اس کے ساتھ کھڑے رہیں، آپ ان کے ساتھ میٹھے بول لیں، آپ ان کی ضرورتوں کو پوری کر لیں، آپ ہمہ وقت ان کے لیے سایہ بن کر کھڑے رہیں. یہ رحمت ہے ان کے لیے. بڑھاپے کے عالم میں جب میاں بیوی ایک دوسرے سے قریب ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے، اچھا اس میں انسان جب ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو پھر اس میں وہ ریٹرننگ نہیں چاہتا ہے. شوہر بوڑھا ہے اور بیوی اس کی خوب خدمت کرتی ہے، تو بیوی یہ نہیں چاہتی ہے کہ اپنے شوہر سے اس کا ریٹرننگ لے، اس کا بدلہ لے. یا اسی طرح سے بیوی اگر صاحب فراش ہے، خوب پریشان ہے، بڑھاپے کے عالم میں ہے، پاؤں سے مجبور ہے، کھانے سے مجبور ہے، بال بچے نہیں پوچھ رہے ہیں، تو شوہر اس وقت اس کے لیے مضبوط بازو بن کر اس بڑھاپے کے عالم میں بھی کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اس سے کسی چیز کا اس کے بدلے میں مطالبہ نہیں کرتا. یہی رحمت ہے. ایک نقطہ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ رحمت خوشحالی کے دنوں میں حاصل ہوتے ہیں، مودت خوشحالی کے دنوں میں حاصل ہوتے ہیں، اور رحمت بدحالی کے دنوں میں. جب انسان پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس وقت رحمت حاصل ہوتی ہے ایک دوسرے سے. اسی طرح سے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، لفظ ازواجہ اللہ نے ذکر کیا. یہاں پر نساءً بھی کہہ سکتا تھا اللہ کہ عورتوں کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا تاکہ اس سے تم سکون حاصل کرو، لیکن نہیں، اللہ نے ازواجن کہا. اس کے اندر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ازواجن کا مطلب یہ ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کسی عورت سے سکون اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک وہ ازدواجی تعلق نہ اپنا لے، نکاح کے بندھن میں اپنے آپ کو باندھ نہ لے.
انسان جب کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کے اوپر مکمل اس کا حق ہوتا ہے اور بڑی سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، بنسبت اس عورت کے جس سے اس کا نکاح نہیں ہوتا ہے اور جس کے ساتھ انسان منہ کالا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت اس کے دلوں میں یا اس کے اندر سکون نہیں پایا جاتا۔ تو اسی لیے اللہ نے یہاں ازواجہ کہا ہے۔ اللہ نے آگے کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اخروی نجات کے لیے، آخرت کے کامیابی کے لیے فطری ایمان نہیں بلکہ جو شرعی ایمان ہے وہ شرعی ایمان مطلوب ہے۔ اللہ نے جس انداز میں ہمیں ایمان کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس انداز میں ہم ایمان کو اپنائیں گے تب جا کر کے آخرت میں ہماری کامیابی ہوگی۔ اللہ نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت سے مراد یہاں قبول حق کے استعداد، یعنی حق جو آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اسے قبول کر لیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الجنائز میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ چاہے وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں پیدا ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر، نیچر پر پیدا ہوتا ہے، اور وہ فطرت کون سی فطرت ہے؟ وہ نیچر کون سا نیچر ہے؟ اسلام کا نیچر ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، بچہ تو فطرت پر پیدا ہوا، اب ماں باپ کے عمل کو اس نے دیکھا، اس کو کاپی کیا، باپ یہودی ہے، ماں یہودی ہے، تو بچے بھی اسی کے طور طریقے کو اپناتے ہیں۔ ماں باپ کرسچن ہیں، بچے بھی اس کے طور طریقے کو اپنائیں گے، ماں باپ مسلمان ہیں، بچے بھی اس کے طور طریقے کو اپنائیں گے اور اسی پر وہ گرو کریں گے۔ ہمارے وہ بچے جو مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہوئے، باپ کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، امی کا نام آمنہ ہے، عائشہ ہے، لیکن ان کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے، صراط مستقیم سے ہٹ کر ہے، اتباع حق کا جذبہ ان کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی وہ پیروی نہیں کر رہا ہے۔ وہ آدمی شرک کی غلاظتوں میں پڑا ہوا ہے، شرک کے راستوں پر اور اس کے اندھیروں میں، اس کی گمراہیوں میں ٹانکٹویاں مار رہا ہے، شخصیت پرستی اور پیر پرستی اور بزرگ پرستی کو وہ دین کا حصہ سمجھ رہا ہے اور اسی کو صراط مستقیم سمجھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ماحول میں جنم لینے والا بچہ اور ایسے ماحول میں پرورش پانے والا بچہ وہ موحد نہیں ہو سکتا، وہ قبر پرست تو ضرور ہو جائے گا، وہ اس کے اندر شخصیت پرستی، پیر پرستی تو آ جائے گی، لیکن توحید کا داعیہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا، وہ اللہ کے دین سے دور ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی پرورش دین کے عین مطابق کرنی چاہیے، دینی خطے پر، دینی نہج پر ہمیں اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سورہ لقمان کے اندر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ہمارے بہت سارے بھائی موسیقی، زنا، گانا بجانا، شراب، کباب، ان ساری چیزوں میں مست رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، گمراہیوں کو جو لوگ خریدتے ہیں، آدان پردان کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے، ان تمام لہو چیزوں سے، بیکار چیزوں سے، جو چیزیں اللہ کے ذکر سے انسان کو روکتے۔ ایک آدمی کان میں ہیڈ فون لگائے ہوا ہے اور سانگ سن رہا ہے، گانا سن رہا ہے اور کہتا ہے کہ بڑا سکون ملتا ہے، رات کو نیند آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، پوری کائنات اگر اس بات پر متفق ہو جائے تو رب کا فرمان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کائنات جھوٹی ہو جائے گی لیکن رب کا یہ فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اطمینان اور سکون تو اللہ نے اپنے ذکر میں بتایا ہے،
اور پھر ہم کیسے یہ تصور کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اگر ہم ہٹ جائیں، کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں اور ناچتے رہیں، گاتے رہیں، قوالی کی مجلسوں میں، عرس کی مجلسوں میں، میلاد کی مجلسوں میں جھومتے رہیں، ناچتے رہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرار حاصل ہو جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں میرے بھائیو۔ اگر قرار آپ کو نصیب ہوگا، چین اور سکون اگر آپ چاہتے ہیں، تو آئیے اللہ کے دین کی طرف پلٹ جائیے، اللہ کی آیتوں کی طرف پلٹیے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف پلٹیے، تب جا کر کے آپ کو چین و سکون حاصل ہوگا۔ اور آپ یاد رکھیے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، خیر سے غافل کر دے، معروف اور بھلائیوں کے کام سے غافل کر دے، وہ تمام چیزیں لہو الحدیث کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ حضرت لقمان کا نام آپ لوگ بارہا سنتے ہوں گے، وہ نبی نہیں تھے، اللہ کے ایک نیک اور موحد بندے تھے، ان کو اللہ نے حکمت عطا کی تھی، اور وہ حکمت انہیں کیسے عطا ہوئی؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 449 میں فرماتے ہیں کہ مناسب کام، دھیان دیجئے گا، مناسب کام مناسب طریقے پر اور مناسب وقتوں میں کیا جائے، یہی حکمت ہے۔ آپ نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کا جو طریقہ آپ کو بتلایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق پڑھیے۔ جو وقت مناسب ہے فجر کی نماز کے لیے، آپ اس وقت میں فجر کی نماز کو پڑھیں، جس وقت میں مناسب ہے ظہر کی نماز پڑھنا اس وقت میں پڑھیے، اور مناسب طریقے پر پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ پڑھیے، اسی کا نام حکمت ہے۔ آگے کہا، حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ ہمارے وہ بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ رات کی تاریکیوں میں ہم گناہ کر لیں، رات کے اندھیروں میں ہم کمبل میں اپنے چہرے کو لپیٹ کر دنیا سے اوجھل ہو کر ہم گناہ کر لیں، ہم پہاڑوں کی دامن میں جا کر گناہ کا کام کر لیں، سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب کر ہم گناہ کا کام کر لیں، تو میرے بھائیوں خبردار ہو جاؤ، اللہ کہہ رہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی تم برائی کا کام کرو، اللہ کی ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ یأتی بها اللہ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے گناہ کیا تو اللہ اس چیز کو کل قیامت کے دن تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ اور آگے کہا یا بنی قم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف اور بھلائیوں کا حکم دینا، ونہی عن المنکر اور برے کاموں سے بچنا، برے کاموں سے لوگوں کو روکنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا صَابَكَ اور جب خیر کا کام کرو گے، بھلائی کا کام کرو گے، برائیوں سے جب لوگوں کو روکو گے، اس راستے میں بہت ساری پریشانیاں آئیں گی، اس راستے میں تمہیں گالیاں بھی کھانی پڑیں گی، اس راستے میں تمہیں لوگوں کی طرف سے پتھر کی چوٹ بھی کھانے پڑیں گے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا صَابَكَ، ایسی حالت میں تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کو اختیار کرنا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ صبر کا دامن مت چھوڑنا، اولو العزم لوگ جو اپنے ارادہ کے پکے ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں، انہیں ان تمام چیزوں سے، ان تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور آگے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر مت چلنا، کبر و غرور میں مت رہنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر یہ بھی طریقہ سکھلایا اپنے بچوں کو کہ وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب راستہ چلو تو درمیانے
چال اختیار کرو، بہت دوڑ کر کے مت جاؤ، اس سے تمہارا وقار ختم ہو جائے گا، بہت ٹھہر ٹھہر کر کے مت چلو تاکہ تمہاری تعلی کا، تمہارے کبر کا اظہار ہو، میانہ روی اختیار کرو، وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اور آواز بھی ہلکی آواز رکھا کرو۔ بہت سارے لوگ بہت زور سے چلاتے ہیں، بلا ضرورت چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دوسروں کو اس سے تکلیف پہنچ رہی۔ اللہ نے کہا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ایسی آواز کو گدھوں کی آواز سے اللہ نے تشبیہ دیا ہے۔ تو انسان کو اپنی آواز میں بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اعتدال کے کو اپنانا چاہیے۔ آگے اللہ نے کہا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ اکبر۔ اللہ کے وہ بندے جو رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے پہلوؤں کو بدل بدل کر، کروٹ بدل بدل کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور کیوں پکارتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے جنت کی لالچ میں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور اس وقت آنکھوں سے جو آنسو جاری ہو، آنکھ جو بھیگنے لگے، اور وہ آنکھ جو راتوں کو نیند کے غلبے کے باوجود جاگنے پر مجبور ہو جائے، تو اللہ نے اس آنکھ کو کہا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ اکبر۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا اللہ نے اس کو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات میں تہجد کا، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں؟ میرے بھائیو، زندگی بچی ہوئی ہے، اللہ نے صحت عطا کی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے اور اپنے رب کو راضی کر لیجئے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ جنت جو ہم لوگ بارہا سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عادت العباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ وہ جنت ما لا عین رأت، اللہ اکبر۔ آج تک کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں، اس کا فیگر کیا ہے اس کی نگاہوں میں نہیں آیا، ولا اذن سمعت، اور اس جنت کی خوبیاں کیا ہیں، اس کے خصائل کیا ہیں، اس کے اوصاف کیا ہیں، ان خوبیوں کو آج تک، جو خوبی ہونی چاہیے، جو بیان ہونی چاہیے، اس خوبی کو آج تک کسی کان نے سنا ہی نہیں۔ کیسی کیسی نعمت ہے اس کے اندر۔ ولا خطر علی قلب بشر، ایک فلیٹ بنانا ہو، انجینئر آتا ہے اور اس کا فیگر تیار کر دیتا ہے کہ 2 BHK کا ہوگا، 3 BHK کا ہوگا، اور اس میں یہ سہولتیں ہوں گی۔ لیکن جنت کا نقشہ کہ جنت کیسی ہے اور جنت کی نعمت کیسی ہے، آج تک کسی انسانی دل کے اوپر اس کا فیگر آیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اسی جنت میں سے، انہی جنتیوں میں سے بنا دے۔ اور آگے اللہ نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اللہ سے ڈریں، اور جب گفتگو کریں کسی غیر محرم کے ساتھ، کسی اجنبی سے، تو اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کریں، بلکہ آپ میانہ روی اختیار کریں، اور کسی کو بری بھلی بات بھی نہیں کہنی ہے، بس آپ ایسے انداز میں اس سے ملے کہ سامنے والے کے دل میں آپ کے خلاف کوئی روب پیدا نہ ہو، آپ کے خلاف اس کے دلوں میں بدکاری نہ جگہ لے لے، ایسا نہیں ہو۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر جو بھی گندگی ہے، ساری گندگیوں سے اللہ تمہیں پاک کر دے۔ اور پھر اس کے بعد حکم دیا، آج ہماری وہ مائیں اور بہنیں سن لے جو سالوں سال گزر جاتا ہے، قرآن کی ایک آیت کبھی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور بچوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ قرآن کا قاری ہو جائے۔ رات پوری رات سیریل دیکھنے میں ہم گزار دیتے ہیں، ہماری ماں اور بہنیں، ان کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، کہ اے عورتوں، اپنے گھروں میں تم اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں کو، اللہ کی آیتوں کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھا کرو، اس میں ڈیبیٹ کرو، مناقشہ کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مومنو
خوب اللہ کا ذکر کرو، وسبحوا بکرۃ وصیلا، صبح و شام خوب اللہ کی عبادت کرو، خوب اللہ کو یاد کرو، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھا کرو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اپنے نبی پر ہمیشہ درود بھیجا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بعشرہ، کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ بتائیے کتنا آسان سودا ہے، ہم جہاں کہیں بھی رہیں درود پڑھتے رہے۔ اور آخری آیت اللہ نے کہا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما لهم منهم من ظہیر۔ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، لا یملکون من دون، وہ آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ بھی چیزیں ذرہ برابر بھی اس کی ملکیت نہیں رکھتے، اور پھر ہم اسی کو پکارتے ہیں، اسی کو اپنے حاجت روا سمجھتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دین کے خلاف ہے، یہ اللہ رب العالمین کی توحید میں یہ سیدھ مارنا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کو داغدار کرنا ہے۔ اور اللہ نے کہا یہ جنات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے سفارش کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ۔ وہ فرشتے جو جرت بھی نہیں کریں گے اللہ کے سامنے جانے کا، جو اللہ سے جب کلام جب کرتے ہیں تو اس وقت ان کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کسی کی سفارش کرنے کے لیے کیسے وہ تیار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کو حکم دیا جائے گا تو پھر حتی اذا فزع عن قلوبہم، ان کے دل دہل اٹھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ شفاعت، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ شفاعت کا حق صرف اور صرف اللہ اسی کو دے گا جس سے راضی ہوگا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوگا تب جا کر کے وہ اپنی امت کے افراد کے لیے سفارش کریں گے۔ اور اللہ نے کہا کہ ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون۔ حشر کے میدان کو ہم بڑا آسان سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایرا غیرہ ہوگا وہ ہمارے حق میں جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے گا۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون۔ اللہ کے دربار میں حالت خراب ہوگی، انبیاء کی، اولیاء کی، سبوں کی، اور جب تک ان کو اجازت نہیں دیا جائے گا وہ کسی کے حق میں سفارش قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے اس بھول بھلیا سے نکلیے، اور توحید کا جو پتھ ہے، جو نیشنل ہائی وے ہے توحید کا، صاف ستھرا راستہ ہے، اس راستے پر آئیے۔ اس راستے پر جب گامزن ہوئیے گا تو سیدھا جنت الفردوس کو جائیے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرما۔ مولا، یہ لیلۃ القدر ہے، اے اللہ اس رات کی اہمیت کو سمجھنے اور اس سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، اے اللہ تو کرم کرنے والا اپنے بندوں پر، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی۔ اے اللہ تو ہم سب کو بھی معاف فرما دے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان سب کے اوپر تو جنت کو واجب قرار دے۔ مولا اللہ ان سب کے توحید کی حفاظت فرما، ان سب کو شرک کی آلائشوں سے ان سب کی حفاظت فرمانا مولا، اے اللہ، اور ان سارے لوگوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دینا مولا۔ اے اللہ، یہ قدر والی رات ہے، اپنے بزرگوں، اپنے آبا و اجداد، اپنے باپ بھائی بہن جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو بھی مسلمان جا چکے ہیں، اللہ ان سب کے خیر کی کا طلب کر رہا ہوں تجھ سے کہ اللہ ان سب کی تو مغفرت فرما دے مولا، اللہ ان سب کی قبروں کو تو نور سے بھر دے مولا، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ اور اے اللہ اس رات میں تجھ سے اس بات کا بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ آج ہمارے مسلمان بھائی جو جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، اے اللہ فلسطین کا وہ منظرنامہ جہاں بوڑھے بچے عورت مرد سب بے یار و مددگار ہے، اے اللہ ان سب کے اوپر تو رحم و کرم کی برکھا برسا مولا، اے اللہ تو غیب سے ان کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ دشمنوں کو تو نیست و نابود کر دے مولا، اے اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دے مولا، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لے مولا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔